والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ صحابہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ روایت کی ہیں، ان میں کل ہم نے سیدنا ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پڑھا تھا. آج ہم پڑھتے ہیں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مشہور صحابیہ ام سلیم بنت ملحان کے صاحبزادے، والدہ خدمت رسول کے علاوہ انہیں آپ کی شاگردی میں بھی دینا چاہتی تھیں، جو انہیں نصیب ہو گئی. یعنی یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کے پاس لا کے کہ اللہ کے رسول اس کو کچھ علم دیجیے، بلکہ بڑی سمجھداری سے یہ کہا اللہ کے رسول آپ کی خدمت کریں گے بس. کیونکہ انہیں پتا تھا جب خدمت کریں گے تو آپ کے ساتھ رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، تربیت ہوتی جائے گی. یہی علم ہوتا ہے اور کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال، اولاد اور عمر میں برکت کی دعا کی تھی. یہ تینوں چیزیں ان کو نصیب ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائی. 10 سال خدمت نبوی کرنے کے بعد جب حجاب کی آیات اتری تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر منتقل ہو گئے، اور پھر وہی ساری عمر، وہی جو کچھ سیکھا 10 سال کی عمر میں وہ، اور پلس اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس مسجد آتے جاتے، سفر میں لیکچر سنتے، دوران جو کچھ سیکھا وہ بڑا کام آیا. نماز جب پڑھتے تو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دیتے. آپ کی وفات کے بعد ایسی نماز پڑھتے تھے. صحابہ کہتے واقعی اللہ کے رسول کی نماز یاد آ گئی ہمیں. آخری عمر میں آپ بصرہ منتقل ہو گئے تھے اور 93 ہجری میں 103 سال کی عمر پا کر بصرہ میں فوت ہوئے. آپ نے دعا کی تھی نا اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما. دیکھیے عمر کتنی ملی. اولاد تھی تو اتنی تھی کہ پوتے، پڑپوتے، اور کوئی کہتے ہیں 200 سے زیادہ ان کی تعداد تھی. اور پھر اسی طرح مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ جب فوت ہوئے تو ہر بیوی کو اور بچے کو اتنا کچھ ملا کہ ان کی ساری زندگی کے لیے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی ایک نسل کے لیے بھی کافی تھا. ان سے سعید ابن جبیر، انس ابن سیرین، حسن بصری، قتادہ، ربیعہ الرائی، عبداللہ ابن دینار، امام زہری اور حمید الطویل جیسے مشہور تابعین نے روایت کی. بڑے بڑے مشہور تابعی ہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مرویات کی تعداد 2286 لکھی ہے. پھر ہیں ہماری سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب صدیق اکبر کی دختر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب زوجہ محترمہ تھی. بعثت نبوی سے 4 یا 5 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئیں. یعنی آپ کو رسول بنایا گیا تو پھر 4 سال یا 5 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئی. سفید و سرخ یعنی خوبصورت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حمیرہ کہا کرتے تھے. حمیرہ آگے حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان کرنا ہے. ہجرت سے 2 یا 3 سال قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے 3 سال بعد ان کی رخصتی ہوئی. اپنی اس شادی پر وہ دیگر ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم سب بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، میں کنواری تھی. شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خانہ نبوی میں ہوئی، جس میں علم، عبادت اور اخلاق سر فہرست ہیں. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جب ام المومنین کے علم اور فقہ پر غور کرتے تو فرمایا کرتے تھے ما ظنکم بادب النبوہ، نبوی تعلیم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یعنی ام المومنین نے جو گفتگو کی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اس میں نبوی تعلیم کا اثر نہیں ہے؟ وہ ادب اور احترام جو ملتا ہے کتنا گہرا اثر ہے ام المومنین کی
سمجھ پہ، ان کے فقہ پہ اور ان کے علم پہ. ان کا علم جو ہے یہ مفتی فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. یعنی یہ فتویٰ دیتی تھی، یہ بھی مفتیہ تھی. جن میں یہ مفتی صحابہ کون تھے؟ جن میں سیدنا عمر، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں. خواتین امت میں سب سے بڑی عالمہ اور ممتاز فقیہہ تھی، اور سنت رسول کی محافظہ بھی، حفاظت کرنے والی. آل رسول سے جو شریعت روایت ہوئی اس میں نصف سے زائد مسائل کی راویہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے. طب، فقہ اور شعر کی عالمہ تھی، انتہائی فصیح تھی. فصیح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بولنے میں روانی تھی. الفاظ جو تھے نا بڑے خوبصورت چن کے استعمال کرتی جاتی اور بولتی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہمارا مزاج بن رہا ہے نا، تھوڑی سی ایک لفظ بولا پھر آ کیا، پھر او کیا، پھر اس کے بعد کوئی لفظ بولا پھر نہ، یہ فصاحت نہیں ہے. فصاحت یہ کہ پانی کی طرح انسان بہتا جائے اپنی گفتگو میں. یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ملکہ دیتا ہے. خیالات بھی مجتمع ہوں، مرتب ہوں، اور جب گفتگو بندہ کرے تو بالکل ایسے بہتا جائے. علم میراث کی ایسی ماہر کہ اکابر صحابہ آپ سے ہی آ کر سوال کرتے تھے. صحابہ کرام کے بعض فقہی مسائل پر ان کے استدراکات یعنی کمنٹس ان کی فقاہت کا اعلیٰ نمونہ ہے. جب صحابہ بعض اہم مسائل آپ سے آ کر پوچھتے تو بڑے اعتماد سے پوچھنے کی اجازت دیا کرتی اور فرماتی تم مجھ سے ایسے سوال کر سکتے ہو جس طرح اپنی ماں سے، آخر ماں ہوں تمہاری. عمر میں چھوٹی تھی لیکن بڑے بڑے صحابہ اس طرح بات کرتے تھے تو یہ ان کو پہلے ہی کہتی تھی. امام زہری فرماتے ہیں اگر تمام لوگوں کا علم جمع کر لیا جائے اور پھر ازواج مطہرات کا بھی، تو پھر بھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم سب سے زیادہ وسیع ہوگا. بڑی گہرائی ہے. تو ان کی وفات 17 رمضان سن 58 ہجری میں ہوئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی وصیت کے مطابق رات کے وقت ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی. وصیت یہ کی کہ رات کے وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے اور رات ہی کے وقت مجھے دفنایا جائے. اندھیرا ہوتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کپڑا اٹھتا ہے جنازے کا تو کسی کی نظر نہ پڑے، اور اندھیرے میں اگر کوئی مجھے اٹھا کے دفن کرنا چاہتا ہے تو اس موقع پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. مناقب اور فضائل. ام المومنین کے مناقب و فضائل تو بے شمار ہیں، بڑی خوبیاں ان میں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، امام ضحاک اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ بالخصوص یہ آیت ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جب یہ آیت اتری تو یہ ام المومنین کے بارے میں ہی اتری، جو ان کی سب سے بڑی منقبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، بڑی تعریف ہے. یعنی محسنہ بھی آپ کو کہا ہے، غافلہ بھی کہا ہے. غافلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین سے غفلت کرنے والی، نہیں. غافلہ کا مطلب ہے کہ ارد گرد کے ماحول سے بے پرواہ ہے، ان کو بس اپنی ہے، اپنی ذات کی فکر ہے ان کو. بریرہ جو تھی، جو لونڈی تھیں انہوں نے آزاد کیا تھا، وہ ان کے ساتھ اکثر و بیشتر وقت گزارتی تھیں، بیٹھتی تھیں، باتیں کی، کام کیے، اکٹھا وقت گزارا. واقع افک پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 10 یا 11 آیات برات نازل فرما کر ہمیشہ کے لیے منافقوں کا منہ کالا کر دیا اور ان کے مقام عالی اور عظیم احترام کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. اب لوگ اب بھی نہیں مانتے، نہ مانتے، لیکن جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے گا کم از کم ان کا احترام دل میں ضرور آئے گا. اس لیے جب خط لکھتی تو اپنے آپ کو یوں متعارف کراتی. کبھی کبھی خلفاء کو، عمراء کو خط لکھتی تھی تو نام نہیں لکھتی تھی،
بلکہ یہ لکھتی تھی من المبرأۃ فوق سبع السماء، اس خاتون کی طرف سے جس کی برات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی. اور کبھی یوں بھی لکھتی تھی من حب حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے محبوب کی طرف سے. اپنے والد کو بھی شامل کر لیا اور اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا. کبھی یوں بھی لکھ لیتی تھی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. یہ آیت ام المومنین کے بارے میں اتری کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوسری ازواج کی نسبت بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو آپ خود بھی فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی، اللہ یہ بیویوں کے درمیان جو تقسیم ہے، جو میری استطاعت ہے وہ تو میں تیرے حکم کے مطابق کرتا ہوں، مگر جہاں تک دل کی محبت کی تقسیم ہے وہ میں نہیں کر سکتا. وہ میرا دل جو ہے وہ زیادہ تر عائشہ کی طرف جھکا ہوا ہے. احادیث میں یہی منقبت ہی کافی ہے کہ دنیا کے بعد آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زوجہ محترمہ ہیں. جبریل امین نے آپ کو سلام کیا. آپ نے ایک بار ان سے فرمایا یا عائشو، یہ پیار کی محبت سی علامت ہے کہ نام کو ذرا مختصر کر دینا. ھذا جبریل یقرئک السلام. عائشہ یا عائش، یہ جبریل ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. انہوں نے سلام کا بھرپور جواب دیا، کہا وعلیکم السلام. اور پھر آپ سے عرض کی اللہ کے رسول ترا ما لا نرا، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے. یعنی جبریل آپ سے تو گفتگو کر رہے ہیں مگر میں نہیں دیکھ پا رہی ان کو. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. یہ لفظ آپ نے فرمایا وہ جھیپ سے گئے. ان کا نہیں، میرا مقصد ہے کہ مردوں میں کون ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق، پھر ابو عمر، پھر خاموش ہو گئے اور سوال نہیں کیا. پھر لیکن یہ جو اظہار ہے یہ بھی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے مردوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المومنین کے ہاں ہوتے تو صحابہ آپ کی خدمت میں تحائف بھیجتے، اور جب دوسروں کے ہاں ہوتے تو تحائف کم آتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ان کے مناقب میں ایک اہم منقبت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بیوی کے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوئی سوائے ام المومنین کے. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ام المومنین کو دیکھا شادی سے پہلے. ایک بار یہ فرمایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. دوسری بار ام المومنین خود فرماتی ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک بار ریشم میں لپٹی ہوئی ایک چیز دیکھی تو مجھے کہا گیا، لپٹی ہوئی کچھ شے تھی، تو مجھے کہا گیا اللہ کے رسول یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں. یہ آپ شادی کے بعد سیدہ عائشہ کو فرما رہے ہیں کہ میں نے شادی سے پہلے ایک بار لپٹی ہوئی ریشم میں کوئی شے دیکھی تو مجھے کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں. تو میں نے اس ریشم کو جب ذرا سرکایا تو فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، تو وہ تم ہی تھی عائشہ. کتنی خوشی ہوئی ہوگی ان کو. میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یمضی ہی، تو ضرور ایسا اللہ کرے گا. آپ طیبہ تھیں اور رسول محترم طیب کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے تھے. الطیبات للطیبین، ٹھیک ہے نا. اکثر فرمایا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں فوت ہوئے اور میری باری کے دن ہی فوت ہوئے اور میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا جب آپ فوت ہوئے.
اور موت کے قریب اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی لعاب کو جمع بھی کر دیا. وہ کس طرح؟ وہ مسواک سے نرم کیا اور آپ کو دیا، اور آپ نے پھر اس کو اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ کیسا عجیب اتفاق ہے اور قابل غور بھی. لوگ اس اتفاق کو تسلیم نہیں کرتے. اہل بیت سے محبت اور باہمی تعلقات. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سٹوریاں ہیں بہت کہ ان کی آپس میں بڑی لڑائیاں تھیں، نفرتیں تھیں. یہ سب مفروضہ باتیں، جھوٹی باتیں ہیں. اہل بیت کے ساتھ ان کے تعلقات محبت و احترام کے تھے، اور وہ بھی انہیں ماں کا احترام و مقام دیا کرتے. یہی ام المومنین ہے جو حدیث کساء کو روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی تو اپنے اوپر بھی ڈالی، فاطمہ کو بلایا، حسنین کو بلایا، علی کو بلایا اور اوپر. یہ حدیث کساء ہے جس کو لوگ بہت پیش کرتے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ام المومنین کی ہی روایت ہے. اگر ان کو نفرت ہوتی تو کبھی یہ روایت بیان نہ کرتی. اس کا مفہوم کیا سیدہ عائشہ نے غلط لیا ہے جیسا ہم لیتے ہیں؟ جو مفہوم غلط لے گا نا وہ کبھی بھی اس روایت کو بیان نہیں کرے گا. مگر ام المومنین کی محبت ہے اہل بیت سے، سیدہ فاطمہ سے، حسنین سے، سیدنا علی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے جو آپ نے کیا ہے وہ اس کو بیان کرتی ہیں. اگر کوئی حسد ہوتا، نفرت ہوتی تو کبھی بیان نہ کرتی. وہ کہتی مجھے اللہ کے رسول نے بیچ میں بٹھایا نہیں، میں کیسے حدیث کو بیان کروں؟ کیا میں آپ کی گھر والی نہیں تھی؟ ایسی بات سوچی نہیں انہوں نے. اور یہی ام المومنین ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں حدیث رسول سیدۃ النساء العالمین روایت کرتی ہیں، جو سیدہ فاطمہ نے اپنی اس والدہ کو خود بتائی. یہ سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ السلام کے کان میں جو گفتگو کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم کل قیامت کو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ کان میں کیا کہا تھا؟ تو ان کا یہ کہا تھا. تو ان کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ نے یہ حدیث روایت کی، کسی اور کو پتہ نہیں ہے. سیدنا علی نے بھی نہیں کی، اور نہ ہی کسی اور کے علم میں، بچوں کے علم میں بھی نہیں. تو یہ دونوں کی باہمی محبت ہے، اور ام المومنین کی اہل بیت سے محبت اور ان کی قدر و منزلت کا اعتراف ہے. ان کی چال میں شباہت کی حدیث بھی ام المومنین نے بیان کی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے میں اور اللہ کے رسول، تو اتنے میں فاطمہ آ رہی تھی، تو ان کی چال بالکل ایسی تھی جیسے اپنے بابا کی ہوتی ہے. یعنی اس طرح وہ ان باریک باریک چیزوں کو نوٹ کرتی تھی اور بیان کرتی ہیں. اگر ام المومنین کو ان سے نعوذ باللہ کوئی بغض ہوتا تو وہ ان احادیث کو چھپاتی، مگر وہ تو صدیقہ ہیں اور صدیق کی بیٹی ہیں، ایسا وہ کیسے کر سکتی تھی؟ جی ہاں، یہی ام المومنین ہی ہیں جو روایت کرتی ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ لگایا اور دعا کی اور فرمایا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. یہ بھی سیدہ عائشہ نے بیان کی ہے. اور یہی ام المومنین ہے جو فرماتی ہیں کچھ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی، آپ نے دے دی، اور سیدہ فاطمہ اندر داخل ہوئیں تو آپ اس وقت میرے ساتھ میرے ہی بستر میں تھے. کہنے لگیں کہ مجھے آپ کی کچھ ازواج نے آپ کے پاس بھیجا ہے جو آپ سے ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بارے میں عدل کا تقاضا کر رہی ہیں کہ انصاف کیجیے، زیادہ محبت آپ کو ان سے ہے، ہم سے نہیں. کوئی اس طرح کی بات کی ہو، عدل کیجیے. تو ام المومنین فرماتی ہیں میں تو خاموش رہی، بہت سمجھدار تھی. اس موقع پہ بندہ ابل پڑتا ہے نا، تو وہ کہتی ہیں میں بالکل خاموش رہی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی
کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ بولی ابا حضور کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر عائشہ سے تم محبت کرو. تو دونوں کی تھی، آپس میں بڑا اچھا رکھ رکھاؤ تھا. سیدہ فاطمہ تو زہرا کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ چکی پیستے پیستے تھک جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں، مگر آپ گھر میں نہیں تھے. سیدہ ام المومنین گھر میں تھی. انہیں بتایا میں بابا سے ملنے آئی تھی، بس اتنا کہا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین نے آپ کو بتایا فاطمہ آپ سے ملنے آئی تھی. بس آپ فوراً ہمارے ہاں اس وقت تشریف لائے جب ہم بستر میں لیٹ چکے تھے. میں نے چاہا کہ اٹھوں تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ لیٹے رہو. تو ہم دونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. یعنی یہ آپ دیکھ لیجئے کلچر کیسا ہے، کیسی عادات ہیں. یہ کوئی بے شرمی کی، یہ بے حیائی کی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ان چیزوں کو اپنایا ہے اور ان چیزوں کو دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کر رہے ہیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. پھر فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر نہ سکھاؤں جو تم نے مجھ سے مانگا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سیدہ فاطمہ نے یا تو اسی موقع پر کہا یا حضرت عائشہ کو کہہ رہی تھی کہ میں اس لیے آئی ہوں، یا آپ کو کہیں کہ ایک لونڈی ہمیں دے دیں یا ایک لڑکا دے دیں جو ہمارے ہاں گھر کے کام کرے، یا کم از کم چکی پہ آٹا ہی پیس کے ہمیں دے دیا کرے. تو جب تم بستر میں لیٹنے لگو تو 34 بار اللہ اکبر اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہا کرو. یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے. تو اس حدیث میں جہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہے، وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور اعتماد ہے کہ جو میں نے کہا ہے آپ کو ویسے ہی پیغام پہنچایا گیا اور بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا گیا ہے. کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے نبی علیہ السلام کو ابھارا نہیں ہے. یہ کیا ہے، جوان لڑکی ہے کام کرے، خود نہیں کر سکتی، کیا ضرورت ہے خادموں کی؟ ہوتی ہیں نا کئی باتیں، قطعاً ایسی باتیں نہیں کی، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع بھی دی اور جو مسئلہ تھا، ایشو تھا، وہ بھی بتا دیا. ام المومنین سے سیدنا حسین ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے علی رحمہ اللہ نے علم حدیث سیکھا اور پھر ان سے روایت بھی کیا. ان میں کچھ احادیث صحیح مسلم میں مروی ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے محمد ابو جعفر رحمہ اللہ ام المومنین کی حیات طیبہ میں ہی پیدا ہوئے، پھر بھی ان سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ محمد ابو جعفر ام المومنین سے ملے نہیں. بابا سے سنی نا، تو انہوں نے محمد نے اپنے والد علی سے سنی کہ میرے علی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے یہ بات سنی تھی. تو بیٹے نے پھر اپنے والد کا نام لیے بغیر سیدہ عائشہ کا لے لیا کہ ام المومنین نے یہ فرمایا. اس طرح وہ حدیث بیان کرتے تھے. اہل بیت کے یہ سادات، سید کی جمع ہے سادات، اصحاب نبی سے علم سیکھا کرتے تھے. دوسروں کی طرح انہیں بھی علم کی ضرورت تھی. اہل بیت میں ان دونوں حضرات نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے کہ یہ ہستیاں دوسروں سے علم لینے کی محتاج نہیں، بلکہ اگر ابو جعفر ام المومنین کو پا لیتے تو ان سے استفادہ کا موقع ضائع نہ کرتے، جیسا کہ ان کے والد علی ابن الحسین نے ام المومنین کے علم سے فائدہ اٹھایا. تو ان کے درمیان یعنی کوئی ان کے کلی علم نہیں دیا گیا تھا کہ ان کے پاس علم جو ہے وہ غیب کا بھی تھا، مستقبل کا تھا، حال کا بھی تھا، جو موجود ہے اس کا بھی تھا، جو موجود نہیں ہے اس کا بھی تھا. یہ غلوف جو ہے نا، یہ مسلمان اہل سنت اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں نہیں کرتے، یہ دوسروں کی طرف سے غلو ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے
تو ام المومنین کا حال پوچھتے ہوئے عرض کی کیف انتی یا امہ، اماں آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بخیر، بہتر ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران ان لوگوں کو جو سیدہ ام المومنین پر لفظ چھانٹتے تھے ان کی ننگی پیٹھوں پر 100 کوڑے لگوائے۔ یہ تہمت تھی نا، برا کہنا بھی ایک بہت بڑی تہمت ہے۔ بقول ابن الجوزی مسند بقی ابن مخلد میں ام المومنین کی روایات کی تعداد 2210 ہے۔ اس کثرت کی ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ہے۔ اپنے والد محترم ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی انہوں نے احادیث سنی، ٹھیک ہے نا، اور دیگر صحابہ سے بھی سنی جو سینئر تھے، جو رشتہ دار تھے، ان سے بھی سنی اور پھر روایت کی۔ جیسے مثلا یہ حدیث ہے جو اب صحیح بخاری کی پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہے، کیا ہے؟ حارث ابن حکیم کی وحی کی، کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو سیدہ کہتی ہیں کہ حارث ابن حکیم نے آپ سے سوال کیا اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو وہ ساری جو بات ہے وہ خود روایت کرتی ہیں، جبکہ یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، مگر انہوں نے سنی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی بہت سے سوالات کے ذریعے سارا مسئلہ سمجھا اور اس کو روایت کیا ہے۔ آخر میں ہے دیگر صحابہ کی مرویات، پیج نمبر 167 پہ۔ یہ اہم چیز ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تقریباً 300 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی، ٹھیک ہے، 300 صحابہ کے نام ملتے ہیں، ورنہ جتنی تعداد ہے ان کی بے شمار تعداد ہے، سب کو کاؤنٹ کرنا، سب کی روایتوں کو جمع کرنا یہ صحابہ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ اور ان کی مرویات جو ہیں 1000 سے کم مگر 100 سے اوپر ہیں۔ ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مرویات ہیں 878، 878۔ پھر عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی مرویات ہیں 700۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں جن کی تعداد ہے 537، 537۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مرویات ہیں 536۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات 146، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں 142، ٹھیک ہے۔ تو ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں مسند بقی ابن مخلد میں مروی درج ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ 1 سے 20 تک احادیث روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملتے ہیں، کبھی کبھی ایک آدھ صحابی ہوتا ہے اس کی روایت مل جاتی ہے، بس اس کے حالات بھی مل جاتے ہیں، مگر دوسری تیسری روایت نہیں ملتی۔ کسی نے ایک بات یاد رکھی، کسی نے 2 یاد رکھی، کسی نے 10 رکھی، تو یہ، لیکن یہ جو مرویات جن کی ہم نے پڑھی ہیں ان میں ریپیٹیشن بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرویات کا مفہوم یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے 800 حدیثیں نبی علیہ السلام کے کوئی عمل، آپ کے اقوال الگ الگ بیان کیے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ قول ایک ہو سکتا ہے لیکن ان سے آگے جو چین بنی ہے، سب کی چین ان پہ آ کے ملی اور بات ایک تھی، یوں مانی، اس کو یوں سمجھنا ہے۔ بزرگ صحابہ ہوں یا جوان، احادیث ان کے پاس ہوتی تو وہ ضرور بیان کرتے، وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کو جو بھی یاد ہوتا تھا وہ دوسرے کو سمجھا دیتے تھے یا بتا دیتے تھے اور روایت کر دیتے تھے۔ مراسیل صحابہ بھی متصل احادیث کا درجہ رکھتی ہیں۔ مراسیل مرسل کی جمع ہے، یہ حدیث ٹرمینالوجی میں ایک اہم ٹرم ہے، مصطلحات حدیث میں سے ایک اہم مصطلح ہے جس کو مرسل کہتے ہیں، یعنی تابعی جو ہے وہ اللہ کے رسول سے روایت کرے اور صحابی کا نام اس میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرسل۔ لیکن ایک بزرگ صحابی نے کوئی حدیث روایت کی
اور چھوٹے صحابی اس سے روایت کر رہے ہیں اور وہ بزرگ صحابی کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی، مرسل صحابی یا مراسیل صحابہ۔ کیونکہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، اور اس طرح اور بھی بہت سے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی کیسے اترتی تھی اس کو بیان کرتی ہیں، جبکہ آپ پر وحی اترنا شروع ہوئی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب انہوں نے کسی صحابی سے سنی ہے نا، تو ان کا نام نہیں لیا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کا ذکر کر دیا کہ اللہ کے رسول پر وحی اس طرح نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی احادیث جو صحابہ کی مرسل ہیں وہ قابل قبول ہیں، اس لیے کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ ایک دوسرے کو جھوٹ نہیں بتاتے تھے، تو اس لیے وہ مرسل صحابہ جو ہے، وہ مرسل صحابی وہ قابل قبول ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ یہ متصل احادیث کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ان کو یوں ہی سمجھیے کہ اس میں فل چین ہے، پوری چین ملتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کا نام اگر نہیں لیتا اور نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو ہم اس کو کہیں یہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کا واسطہ چھوڑ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو ایسی روایت کو محدثین مراسیل کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ محدثین یہ کہتے ہیں یہ مرسل ہے، ورنہ مرسل کی تعریف محدثین نے یعنی علوم حدیث میں جو کی ہے وہ ہم بہرحال ایک ٹرم میں پڑھیں گے۔ رضوان رب کے مستحق یعنی اللہ کی رضامندی کے مستحق، قبول روایت کے بھی مستحق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ جن سے راضی ہے تو ہم بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا انی رأیت الہلال یعنی رمضان، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ ہلال یہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، اور پھر یہ ڈیلی جو چاند کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے، ہر رات کا جو چاند ہے عربی میں اس کا الگ نام ہے، اور پھر جب 14ویں کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدر۔ تو یہ ہے، تو فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اس سے فرمایا اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا نعم، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہتا نعم، جی۔ آپ نے فرمایا یا بلال، بلال اٹھو، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو کہ فل یصوم غدن، کہ وہ کل ضرور روزہ رکھیں۔ بس ایک بندے کی گواہی، تو یہ بات ہے نا، جو جس سے اللہ خوش ہو جائے تو بندوں کو بھی خوش ہونا پڑتا ہے، اللہ کے رسول ہی اس سے خوش ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کی بات مان لی۔ تو ہم ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ سب کے سب عادل ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت سے غلط رجحانات بھی ہیں، تو اس طرح یہ تو الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے، ہمارے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے جو ایسے لوگ جو اس دور میں صحابہ کرام کے بارے میں غلط رجحانات کو عام کر رہے ہیں، یہ اصل میں بات ان کی ہوگی۔ تو روافض و خوارج ایک دوسرے کے خلاف انتہا پہ ہیں، ان کا مسلک ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام میں کسی کی برتری اور کسی کی کمتری ثابت کی جائے، اس لیے اہل سنت اس معاملے میں نہ الجھتے ہیں اور نہ ہی اسے جائز سمجھتے ہیں۔ ان کا متفقہ اصول یہی آیت ہے تلک امت قد خلت والی۔ جس نسل کے ایمان اور اتباع رسول کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی، اس سے بڑی منقبت یعنی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ رہا ان کا اجتہاد تو اس میں وہ مصیب بھی ہیں اور نہیں بھی۔ مصیب کا مطلب کامیاب بھی ہیں اور ناکام بھی۔ کیا مجتہد کی خطا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ایک صحابی نے کوئی غلطی کی ہے، اجتہادی غلطی ہم اس کو کہتے ہیں، اجتہادی کا مراد ہی کہ اس وقت اس کے ذہن میں دینی اعتبار سے یہی حل اس کو نظر آیا اور اس نے کہا میں اس پہ عمل کروں گا۔ حضرت علی ہیں،
انہوں نے اپنے دینی اعتبار سے سوچا تو انہوں نے کہا میرے لیے حل یہی ہے. سیدنا بن معاویہ ہیں, انہوں نے یہی سوچا. سیدہ عائشہ انہوں نے یہی سوچا. ہاں, سیدہ عائشہ کو بھی کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ عام سی خاتون تھیں, ہم پہلے پڑھا ہے کہ فقیہ تھیں, مجتہدہ تھیں. بڑے بڑے صحابہ کی روایات پہ انہوں نے بڑے زبردست کمنٹس دیے ہیں, اور بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کے مسائل پوچھتے تھے. تو اس لیے جب ان کی خطا اللہ کے نزدیک کوئی بڑا گناہ نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں گناہ گار سمجھتے ہیں؟ ہم بھی سمجھیں مجتہد تھے. اگر مجتہد کے بارے میں ہمارا ذہن آج ہم جس کو مجتہد مانتے ہیں اس مجتہد کے بارے میں ہم تو یہ ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ وہ معصوم ہے, جبکہ وہ صحابی کے مقام تک کو نہیں پہنچ سکتا. اور صحابی جو ہے نا وہ مجتہد ہو تو اس کو ہم کہنے اس سے غلطی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کچھ لٹریچر آپ کو ایسا ملے گا, خاص طور پر یہ کتاب اگر آپ پڑھیں خلافت و ملوکیت, تو اس میں حضرت عثمان ہوں, دوسرے صحابہ ہوں, ان پر بڑے عجیب و غریب قسم کے لفظ بولے گئے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں تھے, یہ اچھا انداز نہیں ہے یہ کہ صحابہ کرام کو اس طرح سمجھا جائے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے, غلطیاں ہوتی ہیں تو غلطی پر کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے, نقد سے کوئی پاک نہیں. لیکن ہم کر تو رہے ہیں, لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا. ہم تنقید ان پر کریں تو کن کو راہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی منہ کھولیں, یا ہم تھوڑی کرتے ہیں تو آپ بڑی کر لیں؟ تو بہرحال اس لیے کہ مشاجرات میں اہل سنت کا عقیدہ نبوی تعلیم کے عین مطابق ہے. جب حیات نبوی میں صحابی رسول کی بڑی غلطی رب غفور معاف کر سکتا ہے. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, پڑھیے نا آیت ممتحنہ کی, کہ کس کی کیا غلطی تھی. حاتب بن نبی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا تھا, تو کتنی بڑی غلطی تھی. جب اللہ نے معاف کر دیا, رسول اللہ نے معاف کر دیا, تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم اس خدائی منصب کو اپنے جذبات کے ماتحت کرنے والے کون, یا جسے سزا دے کر زبان نبوت توبت نصوح قرار دے اور جنت کی نہروں سے لطف اندوز ہونے کی اطلاع ہم وہ دے, تو ہم انہیں یعنی ایسے صحابہ کرام کو اوباش اور نعوذ باللہ یعنی ایسے لفظ لکھے اپنی تفسیر میں. یہ لفظ میں بولتا نہیں ہوں لیکن لکھا ہوا ہے, تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ صحابیہ جو تھیں وہ غامدیہ, ان کے بارے میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. اندازہ کریں ہم کون ہیں ایسے. ایسی تبرہ بازی تو ائمہ اسلام نے کبھی نہیں کی. ائمہ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص میں شادی شدہ ہونے کی تمام شرائط پائی جائیں اور وہ نکاح کے بعد بیوی دیدہ ہو یعنی محسن مسلم ہو, وہ ایسی عورت سے بدکاری کرے جس میں شادی شدہ ہونے کی تمام شرائط پائی جائیں, یعنی وہ عورت آزاد ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, اور نکاح کے بعد شوہر دیدہ بھی ہو اور مسلمان ہو, تو یہ دونوں بدکاری کے مجرم ہیں. لہذا دونوں کو سنسار کیا جانا فرض ہے یہاں تک کہ وہ مر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ, یعنی بڑی عمر کا مرد اور بڑی عمر کی عورت اگر زنا کریں تو بہرحال لازم ہے کہ عذاب الہی کے طور پر ان کو سنسار کیا جائے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث, کسی مسلمان کا خون حلال نہیں بجز ان 3 صورتوں کے, یا ان 3 صورتوں میں ایک کے. وہ کیا ہے؟ السیب الزانی, کوئی شادی شدہ زنا کرے, بدکاری کرے. والنفس بالنفس, یہ جان کے بدلے جان کی قربانی, جان کو قتل کیا جائے. والتارک لدینی, یا اپنے دین کو چھوڑ کر ملت اسلام سے الگ ہو جائے, یعنی المفارق للجماعہ, جماعت کو چھوڑ دے, مسلمانوں کی جمعیت کو چھوڑ دے اور الگ ہو جائے, تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ حدیث سیدہ عائشہ, سیدنا ابو ہریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش نظر رہے کہ ان الرجم حق, کہ رجم کی سزا اللہ کی کتاب کی روح سے فرض الہی ہے. من زنا اذا احسن من الرجال والنساء, جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کی ہو, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, اذا قامت البینہ, بشرطے کہ گواہوں سے یہ جرم ثابت ہو جائے, او کان الحمل,
یا حمل ہو گیا ہو، اول اعتراف ہو، یا دونوں میں سے کوئی آ کے اعتراف کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر سنگساری کی سزا دینا فرض ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اسلمی کو اور غامدیہ خاتون کو سنگساری کی سزا دی۔ خلفائے راشدین نے اسی سزا کو جاری رکھا جس کی مخالفت کسی نے نہیں کی۔ 40 سے زائد صحابہ اس سزا کے شاہد ہیں، وہ موجود تھے۔ شیعہ مکتب فکر کو بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ ہاں رجم کی سزا ہوتی ہے۔ رجم کو ہم اسے صرف زنا کے عادی کے لیے خاص کر دیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو زور دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ رجم اس کو کرنا چاہیے جو زنا کا عادی ہو، جو عادی نہیں ہے اس کو رجم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ عجیب سی تفسیر ہے، یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کی۔ یعنی یہ جو تھے غامدیہ تھیں، ماعز اسلمی تھے، یہ کوئی عادی نہیں تھے، اتفاقاً ایسے ہو گیا۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود ان کو پکڑا ہو گورنمنٹ نے، وہ خود عدالت میں آئے ہیں، وہ خود آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ تو مزید یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ پہلی بار زنا کر بیٹھے تو اسے کس زمرے میں شامل کیا جائے گا؟ یہ وادی تو نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کہا جائے کہ یہ اس کے ساتھ، یعنی کمارا اگر غلطی کر بیٹھے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو یہ کیا اس میں شامل ہوگا یا کس میں شامل ہوگا؟ تو ایسی تفسیر نبی علیہ السلام نے نہیں کی، یا آج کے دور کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہماری اسی بے حسی نے غیروں کو دین پر باتیں چھانٹنے کا موقع دیا کہ بڑی بے رحمانہ اور ظالمانہ سزا ہے۔ اسلام جو ہے نا بڑی سخت سزا دیتا ہے، مگر زنا جیسے مکروہ اور قبیح فعل پر ہمیں گھن تک نہ آئی، اس کو ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس مار کے بارے میں لوگوں میں یہ عام پھیلا دیا کہ یہ وحشیانہ سزا ہے، اور زبان و قلم ہمارے خشک ہو گئے، بلکہ بدبودار اور گٹر زدہ حضرات کی صف میں ہم جا کھڑے ہوئے۔ کیا یہ حرمتوں اور عصمتوں کو پامال کرنے اور حرام کاری کو فروغ دینے کی بلا واسطہ دعوت نہیں، جس نے مسلم معاشرے کی چولیں تک ہلا ڈالی ہیں؟ یاد رکھیے، چادر اور چار دیواری کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نسخہ رجم ہی صحیح شرعی نسخہ ہے۔ تعجب ہے کہ متنوع احادیث کو جوڑ کر، یعنی بہت سی احادیث ہیں، تھوڑا سا ادھر سے لے لیا، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، اس کو جوڑ کر صاحب تدبر نے، اب نام آ گیا ان کا، جانتے ہیں کون ہے؟ ایک تفسیر ہے تدبر قرآن، سنا ہے نام؟ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ نام بھی نہیں سنا؟ آپ پڑھتی نہیں ہیں، اتنی مصروف ہوتی ہیں آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کتابیں دیکھنے کا، نام یاد کرنے کا۔ اچھا ہے نہ پڑھیں ایسی چیزوں کو۔ یہ تدبر قرآن ہے مولانا امین احسن اصلاحی کی، ٹھیک ہے؟ انہی کے شاگرد ہیں، شاگرد رشید ہیں جاوید غامدی، ٹھیک ہے؟ یہ آج کل بڑا زور دے رہا ہے ان باتوں پہ، اور اس پہ بھی ان کا بڑا زور ہے۔ یہ جو حجاب ہے آپ نے پہنا ہے اتار دیں اس کو، کوئی ضرورت نہیں اس کی، مکس گیدرنگ ہو ٹھیک ہے، کافی زور لگا رہے ہیں وہ۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں۔ تعجب ہے کہ متنوع احادیث کو جوڑ کر صاحب تدبر نے محض ان الفاظ کا انتخاب کیا جن میں مذمت کا پہلو نکلتا ہے۔ آخر صحابی رسول کا یہ ایمانی احساس قابل نفری افسانہ کیسے بن گیا اور قرآن کی تفسیر کیوں کر ٹھہرا؟ ذرا صحیح مسلم کے الفاظ حدیث تو دیکھیے کہ حدثنا عبداللہ بن بریدۃ عن نبی ان ماعز بن مالک الاسلمی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا بریدہ فرماتے ہیں کہ ماعز اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور بدکاری کر بیٹھا ہوں، ظلمت نفسی وزنیت، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک اور صاف کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ یہ واپس بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مزید انکوائری نہیں چاہتے تھے آپ، بس جو ہوا ہے یہ خود جائے، اللہ سے نمٹ لے، معافیاں مانگ لے، توبہ کر لے۔ دین تو اس حد تک رحم کرتا ہے کیونکہ یہ پتہ ہے کہ دین میں بڑی سخت سزا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کر رہے، لیکن صرف آپ نے اس کی بات سنی ہے، کوئی سوال ابھی نہیں کیا، عدالت نے ابھی کوئی منہ نہیں کھولا کہ اس سے مزید سوال جواب کیے جائیں، اس سے پہلے کہ کچھ ہو، جاؤ، چلو واپس جاؤ اپنے گھر، یوں کہہ دیا۔ تو دوسرے روز وہ پھر آ گئے اور وہی بات دوبارہ عرض کی، آپ نے پھر انہیں واپس کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کی طرف اپنا ایک قاصد بھیج کر معلوم کرایا کہ ماعز اسلمی کی عقل و فہم میں یا اس کی کسی عمل یا حرکت میں کوئی ناپسندیدگی تو نہیں پاتے؟ پوچھا تو انہوں نے کہا، جہاں تک ہم جانتے ہیں تو وہ صحیح العقل انسان ہے اور ہمارے نیک انسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بس آپ نے پہلے انکوائری کرا لی، بس اتنا سوچا کہ ہو سکتا ہے کم عقل انسان ہو، بار بار آ رہا ہے تو، لیکن پھر بھی نہیں، اس کو سزا نہیں میں دیتا، ابھی جائے۔ پھر تیسری مرتبہ ماعز آ گئے، ایک بار پھر آپ نے ان کے رشتہ داروں سے وہی کچھ معلوم کرا لیا کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میں کیسے ہیں۔ سب کا یہی کہنا تھا جو انہوں نے پہلے کہا تھا۔ چوتھی بار پھر آئے، اس مرتبہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک گڑھا کھودو اور ان کو رجم کرو، تو وہ رجم کر دیے گئے۔ اب یہ ان کا کام ہے، سوچئے کتنی خدا خوفی ہے، احساس ہے نا اس گناہ کا، یہ چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا۔ خود آئے ہیں، آپ نے واپس بھیجا ہے، پھر دوسرے دن آ گئے، پھر واپس بھیجا، اب تیسری دفعہ آ گئے، پھر واپس بھیجا، چوتھی دفعہ آ گئے، اور سب ان کو پتہ ہے کہ یہ سزا جو ہے ایسی ہے کہ میری جان جائے گی، اس میں کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن یہ ضرور خیال رہا، احساس یہ غالب رہا کہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ احساس غالب رہا ہے جس میں شرمندگی ہے، افسوس ہے، اللہ کا ڈر ہے اور آگے پیشگی کا ڈر ہے۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں آپ شامل کر لیں تب جا کے بندے کے اندر یہ ابھار آتا ہے اور عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ پولیس ان کے پیچھے تھی اور شریعت نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی کہ آپ لوگوں کے جرائم کو دیکھنے کے لیے ان کے گھروں کے اندر جھانکیں، اس کی اجازت بالکل نہیں دی۔ تو خیر، اب ان کا یہ جو بھی ہوا، یہ صحیح مسلم کی یہ ایک حدیث ہے ان کے بارے میں۔ اب اس پہ جو کمنٹس دیے ہیں تدبر والوں نے، وہ یوں کہا ہے کہ ماعز اسلمی کو اوباش لکھ دیا، کہ بڑے اوباش انسان تھے۔ تو ماعز اسلمی کو اوباش وغیرہ لکھنے سے قبل کاش اس گناہ کا درد اور رب قہار کے حضور پیشی کے خوف کو محسوس کر لیا ہوتا، جو ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بخود عدالت نبوی میں لے آیا، اور جسے علم بھی ہے کہ اس کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں، مگر ماعز کی نظر آخرت پر تھی، جسے دنیا دار دانشوروں نے دنیا کی نظر سے دیکھا۔ ماعز نے چاہا کہ دنیا کی رسوائی تو برداشت کی جا سکتی ہے مگر آخرت کے میدان محشر کی نہیں۔ ذرا فرق دیکھیے نبوی گفتگو میں اور تدبر قرآن کے فاضل مصنف کی گفتگو میں۔ یہ آگے دیکھیے گفتگو، صاحب تدبر کا انتخاب اور ماعز اور غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر انہیں چشمہ کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کسی زانی کے بارے میں، آپ ماحول میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ لہو نبیب کا نبیب التیس،
وہ بکرے کی طرح آواز نکالتا ہے، یعنی شدت شہوت کی وجہ سے بدکاری کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہیں آپ نے عام کہے ہیں، مائز کا نام نہیں لیا، عام کہے ہیں، سمجھایا ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ مگر ان لفظوں کو وہ چشمہ کر دیا کس پہ؟ مائز اسلمی پہ، جبکہ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو پڑھیں تو مائز اور غامدیہ کا مفصل واقعہ ملتا ہے، مگر اسے بیان کرنے کی بجائے زنا کی کراہت اور زانی کی شہوانہ حرکات سے متعلق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام تر ان دونوں پر چشمہ کرنا یہ علمی اور تحقیقی دیانت کے خلاف ہے۔ دوسرا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ لفظ آپ نے فرمائے ہیں وہاں آپ نے فرمایا احدہم، یعنی ان نکمے لوگوں کے میں سے کوئی ایک یہ حرکت کرتا ہے، آپ نے مائز کا نام نہیں لیا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مائز کا نام ہی نہیں لیا، بلکہ لفظ احدہم فرمایا، ان میں سے ایک، جو عام ہے یعنی کوئی ایک، جو بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو آپ نے ایک اصول بتایا، یہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے برعکس وقالوا انہ وفی العقل، کہ اہل محلہ نے مائز کے بارے میں کہا کہ وہ تو بہت اچھی عقل رکھتے ہیں، اس کو نہیں چنا، اور جو بات آپ نے عام لہجے میں کہی اس کو ان پہ چشمہ کر دیا۔ پھر اسی طرح یہ انتخاب کہ مستغفر لہ ولا سبہ، کہ نہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے لیے استغفار کیا اور نہ ہی اس کو گالی دی، یہ اس کو سے کون مراد ہے؟ ابو داؤد میں ہے کہ ولم یصلی علیہ، یعنی مائز کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ بھی انہوں نے انتخاب کیا کہ مائز کے بارے میں یہ مائز ایسا انسان تھا۔ دو باتوں کا انتخاب کیا، مستغفر لہ ولا سبہ، اور دوسرا یہ کہ ولم یصلی علیہ، جس کا جواب یہ ہے کہ استغفار اس لیے نہیں کیا کہ یہی حد ان کے گناہ کا کفارہ بن گئی، کیونکہ اسی نے اب انہیں پاک کر دیا تھا۔ پھر استغفار ابتدا میں اس لیے بھی نہیں کیا کہ کہیں دوسرا زانی اس دھوکے میں نہ رہے کہ سزا مل بھی جائے تو اللہ کے رسول استغفار کر دیں گے، میں پھر بھی معاف ہو جاؤں گا۔ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کے لیے دعا تو کر دیں گے نا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ذکر، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا کے بعد کیا کہا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا، ذکر خیرن وصلی علیہ، آپ نے ان کا نام بڑے اچھے کلمات سے یاد کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس کو کوٹ نہیں کیا، وہ باتیں کوٹ کر دی ہیں۔ پھر یہ انتخاب بھی انہوں نے کیا ہے، کیا کہ دو آدمیوں نے کہا رجم رجم الکلب، کہ اسے کتے کی طرح سنسار کیا گیا ہے۔ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا انہ لینغمس الآن فی انہار الجنہ، اور مائز تو سزا کے بعد اب جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہے ہیں۔ اسی مائز کے بارے میں کہا کہ لقد تاب توبتن، کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت بین امت لوسعتہم، کہ اگر ایک بہت بڑی قوم پر اسے تقسیم کر دیا جائے تو ان پر بھی ایک توبہ وسیع ہو جائے، یعنی سب معاف بھی ہو جائیں پھر بھی توبہ کا حصہ باقی باقی رہے۔ تو یہ تو ہے انتخاب ان کا اپنی پسند کا، جو اچھے کلمات ہیں ان کا انتخاب انہوں نے نہیں کیا۔ پھر دوسرا جرم ہے وہ ہے سیدہ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ مقام رب کے خوف نے انہیں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، مقام رب کا خوف، ذرا ان کا درد محسوس کیجیے اور سوچئے کہ دنیا کے بکھیڑوں میں گناہ کو فراموش کرنے کی بجائے کیا واقعی اس گناہ کی ٹیس ایسی ہوتی ہے کہ اسے سال بھر بلایا نہ جائے؟ یہ معصومہ کیا کرتی ہے؟ ذرا اس کی بے چین کیفیت کو دیکھیے۔ قال، راوی کہتے ہیں فجاءت الغامدیۃ،
تو غامدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، یہی بریدہ جنہوں نے ماعز کا قصہ بیان کیا، وہی غامدیہ کا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بدکاری کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹا دیا. دوسرے روز پھر آ گئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں واپس بھیج دیتے ہیں؟ آپ مجھے شاید اسی طرح واپس لوٹا رہے ہیں جیسے ماعز کو لوٹایا. بخدا میں تو حاملہ ہوں. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا ابھی تو نہیں، پھر میں کچھ نہیں کہتا، ابھی کوئی کیس تمہارا نہیں لیتا، جاؤ بچہ جن دو پھر دیکھیں گے. چنانچہ بچہ جننے کے بعد اسے کپڑے میں لپیٹے حاضر ہوگی. اب سوچیں 9 ماہ یہ بھی گزرے، کس طرح بے چینی سے گزارے ہوں گے اس خاتون نے. اور پھر اس کے بعد ہی چین نہیں آیا، وہ بچے کو لپیٹ کے آ گئی. اللہ کے رسول جی بچہ، کہنے لگی یہ وہ بچہ جسے میں نے جن دیا. آپ پھر واپس بھیجتے ہیں. آپ فرماتا ابھی جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ. کون پلائے گا اس کو یہاں تک کہ یہ روٹی کھانے پینے کے قابل ہو جائے. اب اس میں سوچیے بچے کے دانت نکلتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے، کم از کم سال اور یا 1.5 سال اور. چنانچہ بچے کا جب دودھ چھوٹا تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر پھر وہ حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کی اللہ کے رسول لیجئے میں نے دودھ چھوڑا دیا ہے، اب بچہ کھانا لگ گیا ہے، تو اب مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اس وقت کسی مسلمان کے سپرد کیا اور ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا جو اس کے سینے تک گہرا تھا. لوگوں کو آپ نے فرمایا اسے رجم کرو. چنانچہ انہوں نے اسے رجم کیا. خالد بن ولید بھی ایک پتھر لائے اور ان کے سر پہ مارا، جس سے ان کا خون پھوٹ کر خالد کے چہرے پر آیا. خالد نے انہیں برا بھلا کہا. آپ نے ان کی یہ گالی سنی تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر محصول لینے والا بھی ایسی توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے. محصول کا مطلب یہ ناجائز قسم کا جو ٹیکس ہوتا ہے. پھر آپ نے حکم دیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی اور یوں وہ دفن کی گئی. دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس خاتون کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے زنا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ پر بھی تقسیم کر دی جائے تو بھی ان سے زیادہ وسیع ہوگی. عمر کیا ایسی توبہ سے بھی افضل توبہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان تک کا نذرانہ رب کے حضور پیش کر دیا اس بدلے میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو دیکھیے کیا تقوی ہے اور کیا مقام ہے، بزرگی ہے جو محض اپنی بخشش کے لیے جان کا نذرانہ دے کر اس خاتون محترم نے حاصل کیا، جو زاویہ نشین ہو کر قلم ہاتھ در دست کا مطلب ہے قلم ہاتھ میں لینے سے نہیں ملتا کہ انسان گوشے میں بیٹھ جائے قلم ہاتھ میں لے اور لکھنا، اپنی فکر کو جمع کرتا جائے اور لکھتا جائے اور اپنے آپ کو یہی کہے کہ میں بڑا کیا ہوں، دانشور ہوں. تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے نا یہ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی رویے ہیں جو ہمارے ہاں اپنائے جاتے ہیں. اور سیدنا ماعز اسلمی اور سید صحابیہ جو ہیں انسان تھے، غلطی ہو جاتی ہے بس ٹھیک ہے. اور شریعت نے اگر ان پر عمل کیا بھی ہے تو آئندہ دنیا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک نمونہ بنا کے پیش کیا ہے. یہ بھی ان کی بہت بڑی قربانی ہے. بس اتنی سی بات ہے. اب اس کو عجیب و غریب انداز سے لینا اور اس پہ کمنٹ کرنا اور برا بھلا کہنا، اور بھئی فرد کو برا بھلا مت کہیں، جو برائی ہے عملی برائی ہے آپ اس کو برا بھلا کہیں. آپ اس کو چھوڑ کے بندے کے پیچھے پڑ گئے. دیکھنا تو یہ چاہیے نا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ برائی کو برا کہیے. آپ یہ دیکھیے جو برائی ہوئی ہے اس کو دین کیا کہتا ہے، اس کی دین میں اس کی سزا کیا ہے. آپ تو فرد کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو اس سزا کو بھگت بھی گیا، جنت میں داخل بھی ہو گیا، اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے
کیا ایسی سزائیں ماضی میں نہیں تھیں؟ آپ بتائیں، کیا بنو اسرائیل نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا کیا حل بتایا تھا؟ اقتلوا انفسکم. اور روایات کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے 70,000 سے زیادہ لوگ ایک ہی دن میں ایک دوسرے کو قتل کر چکے تھے. تو کیا کبھی ہم نے اس کو کہا یہ بڑی بھیانک سزا ہے، وحشیانہ سزا ہے؟ صرف نظریہ بدلا ہے تھوڑا سا، اور وہ تھوڑی سی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اور پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت کر لی. کیا ایسی سزا دی جا سکتی ہے؟ لیکن مانتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے تو اس میں ہم نہیں بولتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو فیصلہ کریں تو اس میں ہمیں اعتراض ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو لوگ جو ہے نا یعنی ایسے کہتے جائیں اور ہم ان کو مان لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو خیر، اب ہمیں یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں تھا نا. اب آتے ہیں ہم ذرا حدیث کے اصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی پہچان ہو گئی. حدیث کس طرح جمع ہوئی ذرا اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا. اس پر ہلکے پھلکے جو اعتراضات تھے ان کو بھی ہم ضمناً پڑھتے گئے. اب آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنی حدیث کی تعلیم کیسے دی ہے، کس طرح پڑھائی ہے، کس طرح آپ نے ایک طریقہ کار اپنایا کہ حدیث گھر گھر پہنچ گئی اور لوگ اس پر شوق سے عمل کرنے لگ گئے. نہ صرف عمل کیا بلکہ اس کو پھیلایا، دوسرے کو بتایا، یاد کیا، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائی. یہ سب ایسے عمل ہیں جو آج بھی ہم اگر اپنائیں تو حدیث کو ہم انشاءاللہ پھیلا سکتے ہیں. تو خیر القرون کا تعلیمی و تدریسی منہج. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو ہوئی. تقریباً 40 ہجری تک اکابر صحابہ فوت ہو چکے تھے. 60 ہجری تک اصاغر کی اکثریت بھی اپنی فانی زندگی کا چراغ گل کر چکی تھی. یعنی چھوٹے صحابہ جو تھے وہ بھی 60 ہجری تک تقریباً اکثریت ان کی فوت ہو گئی تھی. سب سے آخری صحابی ابو الطفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ 108 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ دور ختم ہو گیا. دور تابعین کا آغاز سن 1 ہجری سے شروع ہوا، کیونکہ یہ لوگ پیدا ہونے کے باوجود متعدد وجوہات کی بنا پر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکے، بلکہ وفات رسول کے بعد اکابر صحابہ سے مستفید ہوئے. کیونکہ دور دور رہتے تھے لوگ، ان کے بچے جو پیدا ہو چکے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا. تو جب بڑے ہوئے، ہوش آئی تو پھر مدینہ آنا شروع کیا اور صحابہ کرام سے ملے تو ان سے فائدہ اٹھایا. صحابہ رسول میں یہ شعور بھی بیدار ہو گیا کہ وفات رسول کے بعد سنت رسول کو منتقل کرنے کی ذمہ داری اب ان پر ہے، کیونکہ دبے اور ابھرے فتنوں نے انہیں روایت حدیث اور اس کی ترویج کے لیے بہت محتاط کر دیا تھا. مقصد یہ تھا کہ ناہنجاروں کو یہ خاموش پیغام مل جائے کہ اس راہ میں بدنیتی سے قدم رکھنا بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، اور غیر محتاط رویہ ان کے برے مقاصد کو پورا نہ کر سکے گا. تو صحابہ کرام نے اور تابعین نے درج ذیل اقدامات کیے. پہلا قدم یہ اٹھایا مدارسہ حدیث. ایک دوسرے کو حدیث کی تعلیم دیتے رہنا، اس کا سبق یاد دلاتے رہنا، یہ مدارسہ حدیث کہلاتا ہے، تاکہ زندگی اسوہ رسول کے رنگ میں ڈھلتی چلی جائے. صحابہ کرام کو یہ حدیث بہت کام آئی. آپ نے فرمایا تھا کہ تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم. تم حدیث سن رہے ہو، تم سے بھی یہ حدیث سنی جائے گی اور اس سے بھی سنی جائے گی جو تم سے سنے گا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث سننے کے لیے عین دوپہر کے وقت بزرگ انصار صحابہ کے گھر آتے اور ان کے نکلنے کے انتظار میں باہر بیٹھ جاتے تھے، اور جو ہوا چلتی تو اس میں مٹی ہوتی، ریت ہوتی، وہ اٹھ اٹھ کے ان کے اوپر پڑ رہی ہوتی، سخت لو ہوتی، لیکن یہ بیٹھے ہوتے، کھٹکھٹاتے نہیں تھے دروازہ. ان کو جب علم ہوتا وہ باہر نکلتے عصر کے لیے، دیکھتے ہیں سیدنا ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے اللہ کے رسول کے صحابی، آپ اللہ کے رسول کے کزن، آپ یہاں ہمیں بلا لیا ہوتا، آپ کیسے آئے ہیں؟ کیوں نہیں پہلے بتایا آپ نے؟ ان کا نہیں، میری ضرورت تھی، میں اس لیے آیا ہوں. آپ بتائیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث یا کوئی ایسا مسئلہ جو اس سے متعلق ہو، کچھ یاد ہے آپ کو حدیث؟ تو وہ سنا دیتے. اس طرح انہوں نے ایک ایک کر کے جمع کیا علم کو. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا،
لیڈر بننے سے پہلے علم حاصل کرو، علم سیکھ لو. بڑا بننے سے پہلے تسود سیادت سے، سید بننے سے پہلے کیا کرو؟ دین کو سمجھو، اس کا فہم حاصل کر لو. طلبہ حدیث کو ابھارا کرتے، تعلم الفرائض والسنت کما تتعلمون القرآن. جس طرح تم قرآن کو سیکھتے ہو اسی طرح فرائض کو بھی سیکھو اور سنت رسول کو بھی سیکھو، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. انہوں نے اپنی سلطنت کے ذمہ دار حضرات کو لکھا کہ ان يتعلموا السنت والفرائض واللحن یعنی النحو کما يتعلمون القرآن. لوگ سنت، فرائض اور لحن کو سیکھیں. لحن سے کیا مراد لیتے تھے؟ جو جملہ ہوتا تھا نا عربی میں، اس فاعل کو مفعول بنا دیتے تھے یا مفعول کو فاعل بنا دیتے تھے. ضرب زیدن عمرن، کہنا یہ چاہیے تھا ضرب زیدن عمرن، تو زید نے عمر کو مارا یہ ہونا چاہیے، اور وہ کہہ دیتے ضرب زیدن عمرن، عمر نے زید کو مار دیا، تو وہ کہتے تھے یہ لحن ہے، لحن. تو قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے تھے تو اس میں بھی زبر زیر پیش کی بڑی غلطیاں ہو جاتی تھیں. اس دور میں زبر زیر پیش تو نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے، لیکن پڑھتے تھے اس میں غلطیاں ہو جاتی تھی. یہ لحن جلی بھی ہوتا تھا. تو وہ فرماتے تھے لحن بھی سیکھو، تمہیں پتہ ہو کہ کہاں کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اور قرآن کو بھی، یہ سنت کو بھی سیکھو اور فرائض کو بھی سیکھو. تو ان کی کوشش یہ بھی ہوتی کہ علم کو باہر صورت دوسروں تک پہنچا دیا جائے. اس کی حکمت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ یہ فرمایا کرتے کہ تزاوروا وتذاکروا الحدیث فإنکم الا تفعلوا یدرس. وہ ایک دوسرے کو ملا کرو، اہل علم ایک دوسرے کو ملا کریں. ٹھیک ہے؟ تو ملتے وقت کیا کریں؟ باتیں، علمی باتیں کریں. سمجھ آئی ہے؟ آج میں نے یہ پکایا، آج یہ کھایا، یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اب ہمارے ہاں. تو ہمارے مرد بھی آج کل بیٹھتے ہیں نا تو ڈشز کی باتیں ہوتی ہیں، دعوتوں کی باتیں ہوتی ہیں، کپڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتوں کی فنکشنز کی باتیں. وہ یہ نہیں، ملنے کا مطلب اہل علم کا آپس میں ملنا ہے. طلبہ آپس میں ملیں، جب ملیں تو وہ علمی جو تبادلہ خیال ہے وہ کریں. وَتَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ، اور باہم حدیث کا مذاکرہ کرو. مذاکرہ کرو. وہ کیسے؟ کہ تم حدیث ذکر کرو، دوسرا سنیں، اور جو تمہارے پاس حدیث ہے تم ذکر کرو، دوسرا سنیں. اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ علم مٹ جائے گا، بھول جاؤ گے، اور پھر مٹ جائے گا، اپنے ساتھ ہی لے کے دفن ہو جاؤ گے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے علیکم بالعلم قبل ان یقبض وقبضہ ذہاب العلماء. اس علم حدیث کا سیکھنا اپنے اوپر فرض کر لو اس سے پہلے کہ یہ علم ختم ہو جائے. اور اس علم کا ختم ہونا اس کے علماء کا فوت ہونا ہے. علماء فوت ہو گئے تو علم کیا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے عہد میں سرکاری سطح پر اس کام کو ہنگامی انداز میں کر ڈالا، جیسے بخاری میں پڑھا ہوگا آپ نے، جس کی وجہ انہوں نے بھی علماء حدیث کو یہ بتائی فَإِنِّي خِفْتُ الدُّرُوسَ الْعِلْمِ وَذِهَابَ الْعُلَمَاءِ. حدیث کو اکٹھا کرو اور اس کو پھیلاؤ، اس کو اکٹھا کرو، تدوین کرو، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں علماء فوت ہو گئے تو یہ علم بھی ختم ہو جائے گا. تو دونوں عہد کے معاصرین یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، ان کے معاصرین کو یعنی ان کے زمانے کے لوگوں کو حدیث کو سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے اور پڑھانے کا کام بھی بتایا گیا، تو انہوں نے اس کو بخوبی سر انجام دیا. یہی کام ہم بھی کر لیں. جو ہم پڑھتے ہیں نا تھوڑا سا یاد بھی ہو جائے گا، اور تھوڑا سا گھر جا کے دوستوں میں بیٹھ کے ہم یہ بات اگر کر دیں تو یاد بھی ہو جائے گی، دوسرے کو علم بھی ہو جائے گا، اور اپنا علم پختہ بھی ہو جائے گا. تو اس طرح چیزیں پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علم ایسے پھیلتا ہے. دیکھیں دوسرا علم کس طرح پھیل رہا ہے، پھیلتا ہے نا. آپ نے کوئی خبر سنی، وہ خام خواہ آ کے مجھے بتا دی، سنا ہے کیا ہوا ہے؟ زلزلہ آیا ہے. بس وہ خبر پھیل گئی. تو ایسے ہوتا ہے. یہ زلزلہ جو ہے نا اس میں ہونا چاہیے کہ علم حدیث کو ہم کس طرح پھیلائیں.
یہ آئے ہمارے اندر ایک جذبہ اور ہم دوسرے کو بتانے کے لیے بے چین ہوں. ابو الزناد یہ ایک تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم صرف حلال و حرام کی احادیث لکھا کرتے، مگر ابن شہاب رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ ہر سنی شے کو لکھ لیا کرتے تھے. جب ان کی ضرورت پڑی کہ وہ کیا چیزیں ہیں حلال و حرام کے علاوہ کے مسائل، ان کی ضرورت پڑی، تو مجھے حیرت ہوئی کہ ابن شہاب الزہری بہت بڑے عالم ہیں، وہ صرف حلال و حرام کو نہیں جانتے بلکہ معمولی سی بات جو اللہ کے رسول کی تھی اس تک کو بھی جانتے ہیں. وہ ہشام بن عروہ کا عہد یزید ابن معاویہ میں واقع حرہ میں کتب خانہ جل گیا. ہشام بن عروہ یہ کون ہے؟ سیدہ اسماء کے پوتے ہیں. عروہ بن زبیر جو ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ہشام. ان کے پاس ایک بڑا اچھا کتب خانہ تھا جس میں احادیث بھی لکھی تھیں اور بھی بہت کچھ لٹریچر تھا. کہا کرتے، افسوس ہوا ان کو، بہت افسوس ہوا کہ میرا کتب خانہ جل. کہا کرتے کاش میرے پاس میرے اہل و مال کی بجائے میری کتابیں ہوتی. تو بہرحال یہ تو ہے مدارسہ حدیث کہ ایک دوسرے کو حدیث کی تعلیم دینا اور اس کی کوشش کرنا. پھر ہے مذاکرہ حدیث، ایک دوسرے کو احادیث سنانا تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائیں، اسے مذاکرہ حدیث کہتے ہیں. جیسے آپ کی گروپ سٹڈی ہوتی ہے نا، وہی چیز ہے کہ کل کا سبق آپ سنائیں ذرا ایک دوسرے کو، یہی چیز ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت فائدہ ہوتا ہوگا، آپ کو چیز یاد ہو جاتی ہوگی، ہے نا. تو یہی ہے، اگر اس کو ذرا بار بار آپ اس محفل سے اٹھ کے یہی چیز گھر جا کے دوسرے کو بیان کریں تو آپ کو بالکل اچھی طرح یاد ہو جائے گی. اور اگر ہفتے بعد بیان کریں تو پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے. تو صحابہ رسول کیا کرتے تھے؟ مذاکرہ حدیث بھی کرتے تھے. یہی ان کی گفتگو کا محور ہوتی. کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں، کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں نہیں ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کننا نکون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعسى ان تکون 60 رجلا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 60 کے قریب لوگ موجود ہوتے. یحدثنا الحدیث، آپ ہمیں حدیث بیان کرتے. ثم یرید الحاجہ، پھر آپ کسی کام کے لیے اٹھتے اور چلے جاتے. فتراجعه بیننا، پھر ہم آپس میں اس حدیث کو آپس میں مراجعت کرتے، ایک دوسرے کو لوٹاتے یعنی سناتے. پھر فنقوم، تو سنانے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے تو کأنما غرس فی قلوبنا، تو اس حالت ہماری یہ ہوتی کہ وہ حدیث ہمارے دلوں میں گڑ چکی ہوتی تھی. تو یہ اصحاب صفہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خطبات اور احادیث کو بخوبی یاد کرتے. اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ہوتے تھے. فنسمع منہ الحدیث، تو ہم آپ سے حدیث سنتے. فَإِذَا قُمْنَا، پھر جب ہم کھڑے ہوتے. تَذَاكَرْنَاهُ فِي مَا بَيْنَنَا، تو ہم اس حدیث کو آپس میں ایک دوسرے کو سناتے، مذاکرہ کرتے. حَتَّى نَحْفَظَهُ، یہاں تک کہ ہم اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر چکے ہوتے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردوں کو فرماتے ہیں تذاکروا الحدیث فإن الحدیث یہیج الحدیث، اور آپس میں حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، اس لیے کہ حدیث پھر دوسری حدیث کو ابھارتی ہے. جیسے ایک بات شروع ہوتی ہے نا، ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے نا، ہوتی ہے نا. الشیء یذکر بالشیء، کہ ایک شے سے دوسری شے کا ذکر بھی بیچ میں آ جاتا ہے. تو بہنی اسی طرح حدیث کا جب ذکر ہوگا تو ہاں وہ واقعہ بھی یاد کرو نا، وہ آیت بھی، اس کا مفہوم بھی. اچھا وہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا نا، ہوتا ہے نا. تو مذاکرے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اذا اراد احدکم ان یروی حدیثا فلیرددہ ثلاثا، جب تم میں کوئی حدیث روایت کرنا چاہے، بیان کرنا چاہے کسی کو، تو پہلے بیان کرنے سے پہلے 3 بار اس کو دہرا لینا چاہیے.
خود بھی دہرائے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے کوئی لفظ نکل جائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہی گئی ہے وہ اچھی طرح میں یاد نہ کر سکوں، کوئی اور لفظ بول دوں اور دوسرا اس کو یاد کر لے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جب بھی حدیث بیان کرنی ہو تو اس سے پہلے اس کو کم از کم 3 دفعہ دہرا لے انسان، تاکہ یاد ہو جائے، صحیح لفظ ہوں، صحیح لفظ آگے پہنچائے جائیں. سیدنا علقمہ فرماتے ہیں تذاکر الحدیث فإن ذکرہ حیات، حدیث کا آپس میں ذکر کیا کرو کیونکہ اس کا ذکر حدیث کی زندگی ہے، حدیث ایسی زندہ رہے گی. یہ حقیقت ہے، جس چیز کو ہم چاہیں زندہ کر سکتے ہیں. ہمارا اپنا مزاج جیسا ہوگا ہم اسی چیز کو پڑھیں گے، اسی کو یاد کریں گے، اسی کا آگے ذکر کریں گے. یہی ہوتا ہے نا. جس کو کرکٹ کا شوق ہو تو اس سے پوچھیں، اس کو سارے میچ یاد ہوں گے، اس کو ساری وکٹس یاد ہوں گی، اس کو سارے بالنگ یاد ہوگی، اس کو ساری اننگز یاد ہوں گی. کیا کچھ یاد ہوتا ہے ان کو. یہ کوئی علم ہے؟ تو بعض صحابہ کرام نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا، ایک حصہ نماز کا، دوسرا حصہ نیند کا اور تیسرا حصہ مذاکرہ حدیث کا. کیسے لوگ تھے، کتنا وقت وہ نکالتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ انی لاجزئ اللیل 3 اجزاء، میں رات کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، 1/3 سوتا ہوں، 1/3 قیام کرتا ہوں اور 1/3 احادیث رسول کو یاد کرتا ہوں. تو الحمدللہ آپ یہ کام، مجھے امید ہے اور یقین آپ کرتے ہیں، یہ گھر میں بھی جا کے ذرا ریویژن کرتے ہوں گے نا آپ. تو یہی چیز ہوتی ہے بس، اور کیا ہے. علم صحابہ یہی حدیث ہی تھی جس کا وہ مذاکرہ کرتے تھے. امام حاکم نے ابو عبداللہ البخاری کے ترجمہ میں لکھا ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتمعوا انما يتذاکرون کتاب ربهم وسنت نبیہم، کہ اصحاب رسول جب اکٹھے ہوتے تو اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کا مذاکرہ ہی کیا کرتے تھے. کوئی رائے یا قیاس ان کے درمیان نہیں ہوتی تھی. علمی بات ہے بس. بندہ اٹھے پرسکون اٹھے کہ ثواب کما کے میں اٹھاؤں یہاں سے. تو وفات نبوی کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مرکز اور مرجع اصحاب رسول تھے، اس لیے کہ انہیں سب سے زیادہ احادیثیات تھیں. دیگر صحابہ کو اگر سفر بھی کرنا پڑا تو دنوں کی مسافتیں محض حدیث سننے کے لیے ہی انہوں نے طے کی. ایسا بھی ہوا کہ حیات نبوی میں اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ناگزیر تھا تو مکہ سے مدینہ آپ سے پوچھنے کے لیے بھی چل پڑتے تھے. کوئی ہے مثال یاد؟ وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو ابن ابو احاب کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی، یاد ہے نا؟ تو وہ واقعہ اس کو دیکھیں. وہ بے چین ہوئے، وہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے مدینہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فارقھا، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، وہ تمہاری دودھ رضائی بہن ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول وہ جھوٹ بولتی ہو سکتا ہے بھول گئی ہو. آپ نے فرمایا کیف وقد قیلا، یاد ہے نا؟ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ جب اس نے بات کہہ دی ہے تو بس ٹھیک ہے. ایک عورت کی گواہی پہ گھر کو نبی علیہ السلام نے الگ کر دیا. یہ بھی نہیں ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اس کا فیلڈ ہے اس کی گواہی وہ ویلیو رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وہ چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ سیشن بھی منعقد کیے اور انہیں بھی احادیث کے ذریعے سے تسلی بخش جوابات دیے. آپ رسول اللہ تھے، مرکز ملت عرب نہیں تھے. یہ لوگ کہتے ہیں نا مرکز ملت آپ تھے بس اس وقت کے لوگوں کے لیے، نہیں. اس لیے یہی مرد و خواتین وفات نبوی کے بعد بھی صفہ جیسی عظیم درسگاہ کو نہ صرف آباد کرتے رہے بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اسی کی شاخیں بھی کھول دیں. وہاں صفہ میں بیٹھتے تھے، یاد کرتے تھے، علم جب ہو گیا جہاں گئے وہاں جا کے شاخ کھول دی. یہ وہ مشن تھا جو سچے اور پرخلوص جذبہ کے ساتھ حدیث نبوی کو علمی، دینی اور ایمانی مقام دے گیا. ناقدر لوگ کیا جانیں اس کی اہمیت کو. حدیثی ترویج و تعمیل پر نہ صرف وہ گامزن رہے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی یہ راہ دکھا دی. تابعین کرام بھی حدیث کو تازہ رکھتے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے شاگردوں سے فرمایا احیاء الحدیث مذاکرتہ، حدیث کا احیاء اس کا مذاکرہ کرنا ہے.
لہذا مذاکرہ کیا کرو۔ عبداللہ ابن شداد نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، کتنی احادیث ہیں جو آپ نے میرے سینے میں زندہ کر دی ہیں جو تقریباً میں بھول گیا تھا۔ یعنی آپ کی اس نصیحت پر کہ حدیث کا آپس میں مذاکرہ کرو، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ نے کیا کہا؟ میں نے اس کا مذاکرہ جو ہی شروع کیا بے شمار احادیث میں نے یاد کر لی، ورنہ میں تو بھول چکا تھا۔ تو مسلم البطین رحمہ اللہ، بطین بھی کہتے ہیں بطین بھی کہتے ہیں، بطن سے ہے۔ بطین کا مطلب اگر لیں تو چھوٹا سا پیٹ، چھوٹے پیٹ والا، اور بطین لیں تو بڑے پیٹ والا۔ تو مسلم البطین رحمہ اللہ کہتے ہیں رأیت ابا یحییٰ الاعرج، میں نے ابو یحییٰ الاعرج کو دیکھا، وہ ابن عباس کی احادیث کے عالم تھے۔ وہ اور سعید ابن جبیر مسجد کوفہ میں آپس میں ملے اور ابن عباس کی احادیث کا انہوں نے باہم مذاکرہ کیا۔ یعنی نوٹ کر رہے ہیں لوگ، یہ آپس میں ملتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، ذرا ہم تو دیکھیں۔ تو جب وہ باتیں کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے نوٹ کیا، وہ تو بیٹھے ہیں آپس میں ابن عباس کی احادیث سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، عام پبلک بھی یہی توقع کرتی ہے کہ علماء جب آپس میں ملیں گے تو ان کی گفتگو واقعی ہمارے لیے مفید ہوگی، ہم فائدہ اٹھائیں گے اس سے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ آپس میں جب طلبہ ملیں یا علماء ملیں تو دوسروں کی باتوں کو شیئر نہ کریں بلکہ احادیث کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو علم ملے۔ چلیں، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى